حضور میں بس یہ صرف آپ کی بات کاٹتا ہوں, یہ آپ نے بالکل بجا فرمایا. یہ محبت اور یہ چیز گولڈا شریف میں کسی جگہ پہ آپ کو پورے کسی جگہ پہ یہ نظر نہیں آتی جو قبلہ پیر صاحب کی تھی. ہمارے ساتھ مولانا محمد بخش صاحب مانچسٹر سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب جی مولانا کیسے ہیں آپ؟ مبارک پیش کرنا جناب دے امہ چینل نو کہ جناب نے بڑی خوبصورت قبلہ پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالی دی یاد اندر محفل سجائی ہے. اللہ تعالیٰ جناب نو مبارک کرے. تے بالخصوص جناب قبلہ جامی صاحب دی خدمت بہت سلام ہے کہ انہوں نے زیارت کر کے بڑا دل خوش ہے. تمام دوست بیٹھے ہیں اور زیارت کر کے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے. اور بالخصوص سید عرفان شاہ صاحب دامد برکاتہم العالیہ دی خدمت وچ یہ بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ جناب آپ امہ چینل نو یہ شرف بخش دریا کرو. جناب دے اس شرف دے نال سرکار دی امت نو بہت سارے فائدے ہوندے نے, بہت ساری علمی نقطے ملتے ہیں اور بہت عقیدے دی اصلاح ہوتی ہے. یہ میری گزارش ہے اللہ تعالیٰ کرے تے بارگاہ قبول ہو جائے جناب. بہت بہت مبارک جناب. بڑا دل خوش ہے. تمام دوست بیٹھے ہیں اور پیر سید نصیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ دا پرس مرگ جو بنا رہے ہو بڑی دل میں خوشی ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ جناب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ مولانا, جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. حضرت اپنے مریدین کے ساتھ کیسے ان کا تعلق؟ اور پیری مریدی کے حوالے سے میرے والد صاحب کا موقف بڑا عجیب تھا. روایتی پیر وہ تھے نہیں جی, روایتی جی, اور ان کے پاس جو بھی آتا مرید ہونے کے لیے سب سے پہلے آپ اس چیز کی وضاحت فرماتے کہ بیعت کی ضرورت کیا ہے, جی, بیعت کس کو کہتے ہیں, یہ کرنے کی تمہیں ضرورت کیوں ہے. اور بالخصوص گولڑا شریف میں اس نظریے سے کوئی بھی مقصد ہے کہ بیعت کی ضرورت اور بیعت کا شرعی حکم کیا ہے اور یہ اسے اس تناظر میں کس درجے میں ہم رکھ سکتے ہیں, اس پہ کوئی بھی بات نہیں کرتا. اور اس ماحول میں میرے والد گرامی کی ایک ایسی شخصیت تھی کہ وہ اپنے مریدین, اچھا ہمارے ہاں بیعت کا جو ایک طریقہ معروف چلا آ رہا ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت ہونا, میرے والد گرامی اس بیعت کے بھی قائل نہیں تھے. وہ کہتے بیعت ہاتھ میں ہاتھ دینے کا نام نہیں ہے, بیعت کا تعلق دل سے ہے. اگر کوئی شخص میرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت نہیں ہوتا لیکن وہ اپنے دل میں مجھ سے بیعت ہو چکا ہے تو وہ اصل قلبی تعلق کے جڑنے کا نام بیعت ہے. اگر میرے والد صاحب فرماتے کہ یہ جو جن کے ہاتھ نہیں ہیں, جو لولے لنگڑے ہیں, تو اگر وہ بیعت کرنا چاہیں تو وہ پھر کس طرح بیعت کریں گے اگر ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے کا ہی نام بیعت ہو. تو اپنے مریدوں کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا وہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی ان کا مرید ہوتا بھی تو اس سے وہ ایک قسم کی وہ اس کے اور اپنے درمیان وہ کوئی ایسا پردہ یا ایسی سطح قائم نہیں رکھتے تھے. بالکل وہ فرینک ہو کے نا اس کے ساتھ بات چیت کرنا. حالانکہ ہمارے مشائخ جو ہیں وہ اپنے مریدوں سے اس طرح فرینک ہو کے بات نہیں کرتے, وہ کچھ نہ کچھ حجاب کچھ نہ کچھ دوری ضرور رکھتے ہیں کیونکہ ایک تقدس وہ جو چیز ہوتی ہے نا وہ بحال رکھنے کے لیے. لیکن میرے والد صاحب کا ایک یہ اپنے خانقاہی ماحول میں یہ ایک میں کہتا ہوں کہ ایک انتہائی جرأت مندانہ قدم تھا کہ وہ اپنے اور اپنے مریدوں کے درمیان کوئی پردہ کوئی حجاب قائم نہیں رکھتے تھے. بالکل ان کے درمیان اس طرح بیٹھ جاتے کہ جس طرح وہ ان کے دوست ہوں, ان کے بالکل ایک ساتھ کھیلنے والا کھیل کود کرنے والا جناب بچہ, جس طرح بچے نہیں اس طرح وہ اپنے پورے ماحول میں وہ ان کا اپنے مریدوں کے ساتھ اس طرح کا ایک ربط ہوتا تھا اور ہر مرید ایزیلی ان تک رسائی حاصل کر لیتا. ہر مرید اسے کسی واسطے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی کہ اس تک میں اپنی بات پہنچاؤں گا یہ حضرت صاحب تک پہنچ جائیں گے, نہیں, ڈائریکٹ وہ میرے والد گرامی تک وہ رسائی حاصل کر لیتا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز جو تھی ان میں پیری مریدی کے حوالے سے یہ بہت اچھی تھی. ماشاءاللہ. ہمارے ساتھ دنیال بیٹا ہے ڈڈلی سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا. جی میری پیر صاحب سے بات ہو سکتی ہے؟ جی بات کریں. دانیال بات کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حضور خیریت سے؟ الحمدللہ. جی اور آپ سب خیریت سے؟ آپ سب احباب کو سلام. ہاں جی. اور بس ایک ہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والد گرامی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ. بہت شکریہ بیٹا, بہت شکریہ, جزاکم اللہ.
اللہ آپ کو سلامت رکھے. شاہ صاحب قبلہ جیسے ابھی یہ بیٹے نے بات کی ہے, اسی بات کو میں جو ہے نا کہ جب کوئی, میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی یہ بات کی کہ جب کوئی بندہ فوت ہوتا ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں جو صرف اس کی جو امیڈیٹ فیملی ہے اس کو نقصان ہوتا ہے, کچھ ایسے ہیں جو نے کمیونٹی کے اندر کام کیا ہے اس کمیونٹی کو نقصان ہوتا ہے اس بندے کے پردہ فرما جانے کے بعد. لیکن پیر صاحب کی ایسی شخصیت تھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک فیملی کو ہی نہیں, ایک کمیونٹی کو ہی نہیں, لیکن دنیا کے ہر کونے کے اندر جو ہے ان کے مریدین اور چاہنے والے دیوانے, اور پھر وہ جب بندہ اس دنیا سے پردہ فرما جاتا ہے تو پھر لوگ کیا کرتے ہیں, اس کی اولاد میں سے وہ ڈھونڈتے ہیں اس کو, یہ اکثر ہوتا ہے. تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ جو آستانہ گولڑا شریف ہے, پیر صاحب کے پردہ فرما جانے کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب اس کو یہ نظام جو ہے کس طرح جو ہے وہ چلے گا؟ اور یہ ایک ایڈوائس کے طور پر نہیں, میں ایک جو آپ کی سوچ ہے میں اس کے متعلق جو ہے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد بھائی, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ پیر صاحب کو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے ایسی فراست عطا فرمائی تھی جی کہ انہوں نے بہت کام کیا. یعنی پیر صاحب شب بیدار تھے, رات بھر جاگتے رہتے تھے, اور مدت سے وہ رات کو جاگتے رہتے تھے, پوری رات شب بیدار شخصیت تھے. انہوں نے خانقاہی نظام کے بارے میں سمجھوں گا کہ ایسے افکار پیش کیے ہیں جو ایک پورا دستور العمل ہے. سبحان. اور ان سے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر یہ کام لیا کہ وہ دستور العمل انہوں نے صرف زبانی طور پر اپنے مریدوں کے سامنے بیان نہیں کیا بلکہ لکھ بھی دیا. ضرورت ایسی پڑ گئی اس کو لکھ دیا. وہ دستور العمل خانقاہی نظام کا دستور العمل نہیں, وہ ایک تصوف کا دستور العمل بن گیا ہے. سبحان اللہ. صحیح. اور آپ ان کی کتاب نام و نسب دیکھیں جی, اور یہ جو آخری دور میں بلکہ ان کی وفات کے بعد جو کتاب چھپی ہے ابھی طریق الفلاح, یہ کتاب جو ہے ایک مسئلہ کف پر ہے یہ, اور کف کا مسئلہ اصول کے اندر جو ہے, یعنی متون میں جو فقہ وغیرہ میں, فقہ کی کتب میں مثلا کنز الدقائق میں بھی, ہدایہ شریف میں بھی, دیگر کتب میں بھی ہے, اس طرح نہیں لکھا ہوا اتنا جامعیت کے ساتھ, اتنے جزیات اس کے. پیر صاحب کی یہ کتاب جو ہے بلا شبہ اگر اس کو کہیں بھی اگر کسی بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے تو اس پر ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری وہ دیتے کہ اس مسئلے کو انہوں نے بہت اہم مسئلہ بنا دیا. اس کے اتنے جزیات پر اس انداز سے فقیہانہ تبصرہ انہوں نے کیا ہے کہ اگر میں اس وقت صرف اس کے فہرست پڑھ کے سناؤں تو اہل علم جانے کہ وہ شخص جو ہے وہ علم کا کتنا بحر ذخار تھا. اچھا, انہوں نے ان کے ہاتھ میں جو مسئلہ بھی آیا انہوں نے تصوف کو, طریقت کو وہ نادر موتی عطا فرمائے ہیں کہ اس کی روشنی میں کوئی نظام بھی صرف ایک گولڑا شریف نہیں, سارے خان وادے, ساری خانقاہیں ان سے سیکھ سکتی ہیں اور اپنے نظام درست کر سکتی ہیں. پیر کیسا ہونا چاہیے, اس پر جتنا انہوں نے لکھا اور جتنی دلیری کے ساتھ لکھا, جتنی جرت کے ساتھ لکھا, میں سمجھتا ہوں وہ تو پورے نظام سے ٹکرا گئے تھے. اور یہی ایک مرد حق کی, مرد حر کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ نظام کا وہ تابع نہیں اس طرح ہوتا, بلکہ نظام کو وہ ان اصولوں کے تابع کرتا ہے جو اصول شریعت و طریقت میں اللہ اور اس کے رسول نے قائم فرمائے. تو حضرت نے اس انداز میں جس وقت انہوں نے کام کیا تو لوگوں کو یہ سمجھ آتی تھی کہ شاید یہ اپنے سسٹم سے بغاوت کر رہے ہیں. تو اگر کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایسی بات کر رہا ہے جیسا کہ پیر صاحب کرتے تھے تو وہ بغاوت نہیں ہے, اس کو تجدید کہا جاتا ہے. انہوں نے خانقاہی نظام میں یقیناً اعلیٰ بصیرت کے ساتھ وہ راہیں متعین کر دی ہیں کہ اب انشاءاللہ العزیز پڑھنے والے لوگ, دانش و بینش والے لوگ کبھی بھی اس سے بھٹک نہیں سکتے, اور وہ رہتی دنیا تک کے لیے ایک مشعل راہ ہوگا کہ پیر کیسا ہو, مرید کیسا ہو, خانقاہی نظام کیسا ہو. باقی جو بات آپ نے کہی اس میں یہ ہے کہ آپ کے سجادہ نشین یا آپ کے جانشین پیر صاحب قبلہ سامنے تشریف فرمائے, ان کی گفتگو سے,
ان کی شکل و صورت سے، ان کے آداب سے، ان کے دھیمے انداز سے، آداب سے، جس طرح وہ بزرگوں کا ذکر کر رہے ہیں، تو شخصیت کو سمجھنے کے لیے چند باتیں ہی کافی ہوتی ہیں. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ الولد سر لعبی ہے، ان کے باپ کا یہ سر ہیں، ان کو دیکھا جا سکتا ہے ان میں سے. تو یہ اتنے لوگوں کی جو تربیت کرتا ہے، اس نے اپنی اولاد کی بھی تربیت کی ہے، اور ان پر ان کے بزرگوں کی بھی نظر ہے. اور ان کے لیے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیر صاحب قبلہ نے خاموش تصوف نہیں رکھا. انہوں نے جو کچھ بیان کیا وہ بھی ویڈیو کی شکل میں، سب صورتوں میں، اب آپ کو پتہ ہے آواز بھی اب محفوظ ہو جاتی ہے، شکل بھی، لیکن انہوں نے اپنے ہاتھ سے لکھا بھی، اور اتنا لکھا کہ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ایک دوست نے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی فہرست پیش کر دی جائے. اصل میں ایک کال لے لوں آپ کی کتاب دیکھنے سے پہلے. سلمان بھائی ہیں برمنگھم سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. علامہ صاحب آپ کی بارگاہ میں اور تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں اور دونوں شاہ صاحب کی بارگاہ میں السلام علیکم. عرفان شاہ صاحب، میں سلمان بات کر رہا ہوں پاکستان سے، اور وہ کیا کہتے برمنگھم سے، سوری. تو آپ کی تو میں الحمدللہ میں نے پیروں کی دھول ہوں میں آپ کی. بس آپ یہ کہوں گا، آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامتی دے. ایک میں نے بات کرنی تھی اور ایک سوال تھا دونوں شاہ صاحب سے میرا. پہلی بات میں نے یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ میں جب پہلی دفعہ میں نے پاکستان چھوڑا تھا، جب میں 16 سال کا تھا، میں سید پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے خط بناتے ہوئے دیکھا تھا، اور اتنے قریب سے دیکھا تھا کہ میرے خیال سے بہت کم لوگوں نے دیکھا ہوگا. خط بنوا رہے تھے اور میں ان کے پاس گیا تھا، اور ملنے کا ٹائم بھی بند ہو چکا تھا. میں گیا ہوں، مجھے روکا گیا. وہ گھر کے باہر آپ چرپائی پہ تشریف تھے، وہ سب وہاں تھے، اور میں گیا. میں نے کہا شاہ صاحب سے ملنا ہے. تو وہ ان کے باہر جو بندہ، اس نے کہا ٹائم بند ہو گیا، آپ دربار میں. میں نے کہا نہیں، مجھے شاہ صاحب سے ملنا ہے، آپ جا کے ان سے پوچھیں، انہوں نے مجھے بلایا ہے. تو وہ درباری بھی ڈر گیا میرے خیال سے. اس نے کہا یہ نہ ہو کہ شاہ صاحب کوئی شکایت کر دے. اس نے مجھے جانے دیا. میں باہر گھر کے تشریف لایا اور شاہ صاحب سے میں نے کہا شاہ صاحب میں جا رہا ہوں، بس آپ کی اجازت چاہیے اور دعا کریں. اور میں بیعت نہیں ہوں شاہ صاحب سے، لیکن شاہ صاحب نے مجھے دیکھا، دعا کی اور کہا جاؤ اور اپنے ابو اور امی کو بس فون کرتے رہنا. انہوں نے مجھے ایک تنقید اور بات کری اور کوئی بات نہیں کری. اور الحمدللہ میں گیا ہوں، اور پھر میرے ابو کے پاس گیا تو میں نے کہا ابو میں کہہ رہے کہاں گئے تھے تم؟ میں نے کہا کہ میں شاہ صاحب سے ملنے گیا تھا. کہہ رہے پیر نصیر شاہ صاحب سے ملنے گئے تھے، تم نے مجھے بتایا نہیں. میں نے کہا انہوں نے آپ کے بارے میں بتا دیا ہے، انہوں نے کہا کہ فون کرنا ابو کو، تو میرے ابو ان سے بیعت ہے. تو اب مجھے نہیں پتا کیا تعلق ہے باخدا. تو ابو نے کہا ہاں ان کا میرے پاس فون آیا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھا تم کہاں گئے تھے. اچھا. تو انہوں نے، میں ان سے پہلی دفعہ ملا ہوں، یہ میری پہلی ملاقات ہے. آپ سے میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، آپ کو صحیح بات بالکل بتا رہا ہوں. اب اس کے بعد خیر الحمدللہ میری تو شاہ صاحب سے ایک دفعہ ملاقات ہوئی تھی. اور اس کے بعد میں نے سوال یہ کرنا تھا دونوں شاہ صاحب سے کہ ماشاءاللہ دیکھیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قادیانیت کے خلاف اتنا بڑا قدم اٹھایا، کام کیا. پیر نصیر الدین نصیر شاہ صاحب نے بھی دین کے سنیوں کے عقیدے کو اور پھر سنبھال کے رکھا، اور وہی کام عرفان شاہ صاحب بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں اضافہ فرمائے اور میری بھی عمر انہی کو دے دے، کیونکہ میری عمر کا تو کوئی فائدہ نہیں، ان کی عمر سے تو علم بڑھ رہا ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ سلمان بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور جو آپ نے بات کی ہے وہ دونوں شاہ صاحب نے ماشاءاللہ سن لیے. تو جی حضرت کی تقاریر کے علاوہ آپ نے جو مقالات بیان کیے، لیکچرز دیے مختلف مقامات پر، اس کے علاوہ یہ 19 مطبوعہ کتابیں حضرت کی ہیں. میں چاہتا ہوں بغیر تبصرہ کے ایک لسٹ اس کی میں فہرست پڑھ دوں تاکہ لوگ سمجھ آئے کہ حضرت نے کن کن موضوعات پر قلم اٹھایا. لفظ اللہ کی تحقیق، متلاشیان راہ حق کے لیے سامان تحقیق، قرآن مجید کے آداب تلاوت، قرآن مجید کی رفت و عظمت قلوب و اذہان میں جاگزی کرنے والا رسالہ، موازنہ علم و کرامت، مقام علم گھٹانے والوں کے لیے تازیانہ عبرت، اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت، نام و نسب، سیادت غوث پاک کے تحقیقی ثبوت، نکاح سیدہ کی شرعی حیثیت اور شیعہ و خوارج کے عقائد کا تفصیلی جائزہ، حضرت پیران پیر کی شخصیت، سیرت اور تعلیمات، راہ و رسم منزل ہا، تصوف اور عصری مسائل پر سیر حاصل باس، امام ابو حنیفہ اور ان کا طرز استدلال،
کیا ابلیس عالم تھا؟ اسلام میں شاعری کی حیثیت رنگ نظام، قرآن و حدیث کی روشنی میں اردو مجموعہ رباعیات، رنگ دی ہماؤس، عربی فارسی اردو اور پنجابی میں نعتیں، فیض نسبت عربی فارسی اردو اور پنجابی میں مناقب، آغوش حیرت فارسی رباعیات، پیمان شب اردو غزلیات کا پہلا مجموعہ، دست نظر اردو غزلیات کا دوسرا مجموعہ، عرش ناز فارسی اردو پوربی پنجابی اور سرائکی میں متفرق کلام، لطمۃ الغیب علی ازالۃ الریب حضرت پیران پی کے گستاخوں کے منہ پر غیبی تماچا، اور آخری کتاب آپ کی طریق الفلاح فی مسئلۃ الکفو للنکاح، نکاح سیدہ یا بغیر سید کی شرعی حیثیت۔ جی جی یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھ میں ہے، اور یہ کتاب جو ہے اس وقت یعنی مکمل طور پر یہ تقریباً 500 کے قریب اس کے صفحات ہیں۔ جی تو یہ آپ کا آخری مارکہ ہے علمی، جی جی جس میں آپ نے اس مسئلے کو یعنی متون اور فتاویٰ جو ہیں جو فقہ حنفی کے، میں سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کو آپ نے صرف ایک مقامی مسئلہ نہیں رہنے دیا، عالمی طور پر اس مسئلے پر وہ مواد آپ نے اکٹھا کیا ہے اور وہ تحقیق پیش کی ہے کہ جو رہتی دنیا تک یادگار رہے گی، اور یہ مسئلہ بھی اتنا اہم بن گیا، یعنی اس مسئلے کو کی اہمیت بھی اس تحقیق سے آپ نے اجاگر کی ہے۔ اور اگر اس کی فہرست صرف پڑھی جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتاب جو ہے کتنی جامع کتاب ہے جو آپ نے لکھی۔ یہ کتاب 5 ابواب آپ نے 400 اور کچھ صفحات جو ہے وہ میرے پاس اپنی زندگی میں بھجوائے، آپ نے اس کی کمپوزنگ بھجوائی اور مجھے یہ حکم دیا کہ اس کتاب کو تم پڑھو، اس کی پروف ریڈنگ کرو، اور کسی طریقے سے بھی اگر اس کو سمجھو کہ کچھ تبدیلی کی ضرورت ہے تو تم اس پر لکھو، اور پھر پڑھ کے اس پر تبصرہ بھی لکھو۔ آخر نے اس پر تبصرہ لکھا کتاب پر، اور یہ کتاب میں نے تقریباً 464 صفحات اس کے جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ میں نے بغور دیکھا بھی، اور بعض جگہ پہ تھوڑی بہت جو ضرورت میں نے محسوس کی کہ میں مشاورت کروں آپ سے، وہ مشاورت بھی میں نے عرض کی ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تقریر پڑھوں۔ یہ آپ کی زندگی میں نے لکھ کے آپ کو بھیجی، آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا۔ اس میں میں نے آپ کے لیے ایک قطعہ بھی لکھا تھا حضرت پیر صاحب سے، فارسی میں نے شاعری کبھی نہیں کی، لیکن میں نے پہلی دفعہ قطعہ فارسی میں حضرت کے لیے لکھا تھا، تو آپ نے اس کو پسند بھی فرمایا اور ایک آدھ لفظ کی اس پر اصلاح بھی دی تھی۔ حضرت میں ایک کال لے لوں اگر آپ کی اجازت ہو؟ اجاز صاحب ہیں اسکاٹ لینڈ سے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شہزاد بھائی، آپ کو امت چینل کو بہت بہت مبارک کہ آپ نے ایسا شاندار پروگرام نصیر ملت کے لیے پیش کیا ہے، بہت بہت آپ کو مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ اور میری طرف سے پیر عرفان مشتی کو بہت بہت سلام، اور میرے پیر و مرشد حضرت نظام الدین قادری کو بہت بہت سلام۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ میں جی کا ہوں، بہرحال آپ نے 2 بار مجھے مہمان نوازی کا شرف بخشا ہے پیر نصیر ملت نے، جی، اور بڑے مہربان تھے۔ صرف ایک چھوٹا سا واقعہ بیان کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ بسم اللہ، جلدی سے۔ آپ کہتے تھے کہ میں نے لاہور میں تقریباً جوش والی آبادی میں 10 سال مباحثہ اللہ کی وحدانیت پر ہوتا رہا، اور ایک دفعہ میں محفل سے اٹھ کر گیا تو آدمی میرا تعارف نہیں جانتے تھے، تو انہوں نے پوچھا جی یہ جو صاحب اٹھ کر گئے ہیں کون ہیں؟ تو مولانا کوثر نیازی نے کہا بھائی میں صرف اتنا اس شخص کے بارے میں کہہ سکتا ہوں، یہ 700 پرانے قافلے کا ایک بچھڑا ہوا مسافر ہے۔ تو آپ کہتے تھے گال تو اس نے ٹھیک کی۔ تو میری طرف سے جامی صاحب کو بہت بہت سلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ اجاز صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے، بہت شکریہ۔ جی شاہ صاحب۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر کتاب پر چھپی ہوئی ہے، پڑھ لیں گے لوگ، اس وقت میں زیادہ وقت نہیں، میں صرف وہ ربائی ایک قطعہ جو ہے نا وہ میں پیش کرتا ہوں جو میں نے حضرت کے لکھ کر بھیجا، اور وہ یہ تھا کہ شاہ نصیراں پرتوے مہر علی، شاہ نصیراں پرتوے مہر علی، از وجودش تازہ شد دور ولی، شارح اسرار چشت اہل بہشت، فخر ملت وارث غوث جلی۔ تو اس میں شاہ نصیر پرتوے مہر علی یہ تھا، تو آن کا لفظ آپ نے اضافہ کیا، کہتے ہیں اس کا وزن تب برابر ہوتا ہے۔ تو شاہ نصیر آن پرتوے مہر علی، از وجودش تازہ شد دور ولی، شارح اسرار چشت اہل بہشت، فخر ملت وارث غوث جلی۔ میں نے حضرت کی حیات میں یہ آپ کو لکھ کے بھیجا، اور اس پر تقریر بھی جو ہے کتاب پر لکھی ہے، اور علماء نے بھی لکھی۔ حضرت مفتی غلام مصطفیٰ صاحب رضوی جو مفتی ہیں انوار العلوم ملتان عظیم دارالعلوم کے، اور حضرت علامہ مولانا مفتی منیب الرحمن صاحب،
جو صدر ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، حضرت نے بھی اس میں اپنی تقریر جو ہے وہ اس پہ لکھی ہے، تصدیق کتاب پہ لکھی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ان کے بھی، چونکہ وہ بڑے مدبر ہیں اہل سنت کے، اس وقت تنظیم المدارس 6000 مدارس کے وہ صدر ہیں اہل سنت کے، بلکہ اس وقت تو وہ تمام مدارس جو ہیں مختلف مسالک کے، ان کے جو اتحاد تنظیمات ہے اس کے بھی صدر ہیں، تو پاکستان کے تمام مدارس کے وہ صدر ہیں، اور یہاں آتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کم گو ہیں اور مدبر ہیں، اور بڑے جانچ پرکھ کر وہ کلام کرتے ہیں، آج کل بھی آئے ہوئے ہوں گے۔ تو انہوں نے جو ان کے بارے میں لکھا ہے وہ 2 سطریں صرف سناتا ہوں کہ تاہم ان کے جوہر خطابت، حسن کلام، حسن صورت اور حسن آہنگ کی ایک جھلک ایک آدھ بار سننے کا موقع ملا۔ یعنی حضرت مفتی منیر اروان صاحب بھی حسن کلام، جوہر خطابت، حسن صورت اور حسن آہنگ کی جھلک انہوں نے بھی دیکھی ہے، اور اس میں بڑا تفصیلی انہوں نے تبصرہ بھی کیا اور تصدیق بھی فرمائی آپ کی کتاب کی۔ تو آپ کی جو خدمات ہیں، جو سوال آپ نے کیا تھا مسلسل، وہ یہ ہے کہ ان کی کتابیں مطبوعہ 19 کتب جو ہیں اس وقت، اس کے علاوہ جو مضامین انہوں نے لکھے ہیں، رسالہ جو طلوع مہر میں، وہ اسلام آباد سے حضرت کی ہی نگرانی میں چھپتا رہا، اس میں مضامین آپ کے آتے رہے، دیگر آپ کے مضامین الگ بھی چھپے ہوئے ہیں، اور مقالات جو ہیں وہ ان کا مجموعہ بھی یہاں موجود ہے۔ اس طرح 19 کتابیں، اور یہ کتابیں بڑی بڑی ہیں، یعنی یہ کتاب بھی 500 صفحات کی کتاب ہے، نام و نسب آپ نے دیکھا تو 1000 صفحات کے قریب ہے، بڑی جامع کتاب ہے۔ اس کے اندر بھی انہوں نے دور حاضر میں کئی جو فتنے اٹھے ہیں یا ذہنوں کو تشکیک میں مبتلا کرتے ہیں، ان کا مدلل طریقے سے انہوں نے کلا کما کیا، اور ان کے روٹس جو ہیں ان تک گئے ہیں، اور گہرائی میں اتر کر انہوں نے تحقیق تدقیق کے ساتھ لکھا اور خوب لکھا ہے۔ تو اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ پھر وہی بات حضرت خواجہ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ حیف در چشم زدن صحبت یار آخر شد، روئے گل سیر نہ دیدے مو بہار آخر شد، کہ وہ محبوب تھے اور اللہ حکم الحاکمین جل وعلا نے ان کو محبوبیت عطا فرمائی تھی، اور انہوں نے دنیا میں نور اور روشنی اور رنگ، یعنی حسن بکھیرا، اور دنیا کو اپنے کلام سے محظوظ کیا، اور اپنی شخصیت سے انہوں نے دنیا میں اجالا کیا۔ اور اللہ حکم الحاکمین جل وعلا کے پیارے محبوب کا یہ حکم ہے کہ بعض لوگ جو ہوتے ہیں نا، شخصیات کے حوالے سے جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، کتابیں لکھی جاتی ہیں، مجلس ہوتی ہے، اچھا ایک طبقہ برابر ایسا ہوتا ہے جو منفی پہلو ہمیشہ دیکھتا ہے، اور ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا جی تو فرشتہ تھے، آپ نے ایسے پل باندھ دیے ہیں، باتیں ایسی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ میں ایک قاعدہ عرض کرتا ہوں، اس پر غور کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مساویہم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جامع ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے کہ جب کوئی تمہارا مومن بھائی دنیا سے جاتا ہے تو اس کی نیکیاں اور اس کے حسن بیان کیا کرو، اور اگر تمہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی ناہموار بات معلوم ہو تو اس پہ پردہ ڈالا کرو۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمیں الحمدللہ ان کی شخصیت کے حسن جو بھی نظر آتے ہم تو وہ بیان کر رہے ہیں، اور اگر کسی کو کوئی ناہموار بات معلوم بھی ہو تو سرکار کا حکم ہے اس پہ پردہ ڈالو، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہمیں معلوم ہی کوئی نہیں، ہمارے سامنے ان کے حسن ہی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، تو ہم سرکار کے حکم کے مطابق جو کچھ آپ کا حکم ہے اس کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس کے حدود و قیود کو بھی پہچانتے ہیں کہ کس طرح ذکر ہمیں کرنا چاہیے، توازن کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ۔ تو ان باتوں میں سب سچائی ہے۔ ان کے دیکھو جی، ان کا کام خود بولتا ہے، وہ خود بولتے تھے اور پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے تو لگتا تھا کیسے اچھے قاری ہیں، اور پھر جب ان کا ترنم اللہ اکبر کس انداز سے وہ شعر پڑھا کرتے تھے، خود جب پڑھتے، حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید رحمۃ اللہ علیہ کا کلام ایک دفعہ وہ پڑھ رہے تھے تو بس کٹاری چل رہی تھی دلوں میں، اس انداز سے پڑھ رہے تھے۔ تو ان کا حسن صوت بھی تھا، قرات ان کی بہت خوبصورت تھی۔ تو یہ باتیں ساری ایسی ہوتی ہیں، عطا رب کی ہے، لیکن اس میں بندے کی محنت بھی ہوتی ہے۔ تو حضرت نے بھی محنت کی تھی، جیسا کہ انہوں نے فرمایا مجاہدہ کیا تھا، بچپن سے پڑھا بڑا انہوں نے پراپر طریقے سے ایک طالب علم کی حیثیت سے پڑھا تھا، مگر جو پڑھا
اللہ کے فضل و کرم سے اس کو تن پہ نہیں رکھا, دل کی طرف متوجہ کیا, اور علم جب دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو نور بنتا ہے, اور تن پہ رہے تو تکبر ہی تکبر, تو وہ تو بڑی شامت بنتا ہے, نار بن جاتا ہے. تو ان کا علم نوری تھا, رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایسا حسن عطا فرمایا تھا اور ایسا نور بخشا تھا کہ علم سے انہوں نے خود سیکھا بھی اور علم کو اپنے اوپر بھی جاری کیا, اور علم سے نوری علم بنایا اور نور کا فائدہ آپ نے اٹھایا, اور اسی سے دنیا کو بھی فیض یاب کیا, اور دنیا کے سامنے بھی انہوں نے وہی چیز پیش کی جو کچھ ان کے اندر تھی. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان کو ایسی خوبصورت زندگی عطا فرمائی. عمران خان ہے ہمارے ساتھ لندن سے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام جناب. جی عمران بھائی, آپ مبارکباد ہے, یہ جو آپ پروگرام کر رہے ہیں آپ بہت خوشی کی بات ہے. ماشاءاللہ. ایک سوال ہے, پتہ ہے نا سارے پیر صاحب نصیر الدین صاحب رضی اللہ عنہ, وہ کہیں نہ بڑے آپ نرم دل سے شیعہ کے ساتھ ہی بیٹھتے تھے, جیو بندیوں کے ساتھ ہی. بہت شکریہ, جزاکم اللہ عمران خان صاحب, جزاکم اللہ. حضرت ان کا آخری وقت میں چاہتا ہوں شہزاد بھائی ایک جملہ مجھے کہنے دو اس پر بڑا آسان طریقے سے. دیکھو یہ میرے پاس عمران بھائی نام و نسب کتاب ہے حضرت کی, یہ میں کتاب دکھاتا ہوں آپ کو. یہ آپ کی کتاب ہے جس کا نام ہے نام و نسب, اور اس کتاب کے اندر اگر آپ کے پاس ہو تو ٹھیک ہے, نہ ہو تو آپ مکتبہ جو گوڑا شریف میں میریا نصیریہ مکتبہ سے یہ کتاب حاصل کر سکتے ہیں. اس کتاب کے اندر خوارج اور روافظ کے بارے میں پورا باب آپ نے قائم کیا ہے. عمران بھائی یہ بات آپ کے بہت سمجھنے سننے کی ہے, شاید اور دلوں میں بھی کوئی چنگاری ہو تو میں اس کا بھی صفایا اور ازالہ چاہتا ہوں کہ پیر صاحب روافظ اور خوارج کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے تھے, یہ نام و نسب میں آپ پڑھ سکتے ہیں. اور روافظ کو یہودیت سے کتنی نسبت ہے, حضور غوث پاک کے حوالہ سے آپ نے یہ واضح تقریر اپنی نقل فرمائی ہے. ایک ہے عقیدہ لکھنا, ایک ہے اس کا پریکٹیکل. پریکٹیکل میں صوفیاء وسیع المشرب ہوتے ہیں لیکن اصول میں وہ پکے ہوتے ہیں. تو یہ کتاب جو ہے یہ اس کے اندر روافظ اور خوارج کے بارے میں حضرت کا جو عقیدہ ہے وہ بالکل کھلے لفظوں میں دو ٹوک جیسے ان کا لہجہ ہوتا تھا اسی طرح لکھا ہوا آپ کو مل جائے گا کہ وہ خوارج کو کیا سمجھتے تھے اور روافظ کو کیا سمجھتے تھے. بس اتنی وضاحت کی ضرورت تھی. حضرت پیر صاحب کا جو آخری, کیونکہ ہمارے پاس ٹائم اب یہی ہے کہ میں آپ سے 2 سوال کروں گا, اور اچھا ہمارے ساتھ مسز بھٹی صاحب آئے ڈابی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی میں آپ کو مبارکباد دیتی ہوں, بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, اور پیر صاحب کو انگلینڈ آنے پہ دل کی گہرائیوں سے ویلکم کہتی ہیں. بہت شکریہ. ہم سارے ان کے مرید ہیں, اور پیر نصیر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے سے ہماری زندگی میں بہت ایک کمی سی ہو گئی ہے. جب وہ آتے تھے بہت اچھی باتیں کرتے تھے, اپنی یاد تازہ ہو جاتی تھی, ان کی کمی ہمیشہ رہے گی ہمیں. اور میرا ایک یہ سوال تھا, پلیز یہ جتنی کتابیں ہیں ان کا انگلش میں ترجمہ ہونا چاہیے تاکہ آئندہ ہماری آنے والی نسلیں یہ کتابیں پڑھیں. میں ابھی پڑھتی ہوں یہ کتابیں, اپنے بچوں کو بتاتی رہتی ہوں, پر یہ بچے پھر بھی جب تک انگلش میں نہ ہوگی کیسے پڑھ سکیں گے. تو یہ بہت اہم بات آپ نے کی ہے بہن, اور انشاءاللہ العزیز اس پر پیر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آئندہ وقت میں جو ہے یہ ٹرانسلیشن اس کی ہو رہی ہے یا اس کا کچھ جو ہے فیوچر کے اندر انگلش کے ٹرانسلیشن, جیسے ہم نے بتایا کہ یو کے اور پوری دنیا کے اندر ایک انگلش جو ہے وہ مدر لینگویج ہے بن چکی ہے, تو اس پر ٹرانسلیشن کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. لیکن حضرت میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آخری وقت تھا پیر صاحب کا, اس کے متعلق بتائیں کہ جمعہ کا دن تو یہ ہم سب کو پتہ ہے, لیکن وہ جو واقعہ ہے کس طرح ان کا وصال ہوا, تو اس حوالے سے. اصل جناب اس طرح ہے کہ میرے والد گرامی کا وصال چونکہ جمعے کے دن ہوا, این جمعے کے وقت, جی جی 1:17 پر. جی جمعے والی رات جو تھی وہ میری اور ان کی آخری رات تھی جی جب وہ مجھ سے مخاطب تھے. ٹھیک. جہاں وہ مجھے اور باتیں مختلف قسم کی باتیں مجھ سے کر رہے تھے, وہاں اپنے ان معاملات کی طرف بھی ہلکا ہلکا اشارہ دے رہے تھے. جی مجھے انہوں نے ایک فرمایا تھا
کہ اگر مجھ پر ایسا وقت آ جائے جی تو تم اپنے حواس پر قابو رکھنا، ٹھیک، کیونکہ تم کمزور دل ہو، اپنے حواس پر قابو رکھنا اور یہ سوچنا کہ مجھ سے بڑے بڑے بھی جی اسی راہ کی طرف گئے ہیں صحیح اور میں ان بڑوں سے تو بڑا تھا نہیں، جی اس لیے یہ بات سوچ کر اپنے دل کو تسلی دینا اور اپنے حواس کو قابو رکھنا۔ دوسری بات، اسی رات 1:45 بجے میں اٹھا تھا کہ میرے تعلق والوں سے تعلق نبھانا، واہ میرے تعلق والوں سے تعلق نبھانا، اگر اپنے تعلق والوں سے زیادہ نہ کر سکو اتنا ضرور رکھنا، اتنا۔ اور یہ بلکہ اس تناظر میں ایک یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ اس دور کے مشائخ میں جی جو تعلق ان کا علاء الدین صدیقی صاحب سے تھا جی اور علماء میں جو تعلق قبلہ شاہ صاحب سے تھا جی وہ کسی پر مخفی نہیں۔ علاء الدین صدیقی صاحب سے جو تعلق تھا وہ تعلق اس طرح کا تھا کہ آج بھی اس تعلق کو علاء الدین صدیقی صاحب جس انداز میں نبھا رہے ہیں یہ اسی کی ایک شکل ہے۔ صحیح۔ اور قبلہ شاہ صاحب کی غالباً ان کی صاحبزادیوں کی شادی پر میرے والد صاحب قبلہ ان کے در دولت پہ گئے تھے اور اس شادی کے حوالے سے بھی میرے والد صاحب کی عادت ہی نہیں تھی کہ وہ انہوں نے ہمارے لیے کبھی کپڑے نہیں لیے زندگی میں، کبھی ہمارے لیے تحائف یا اس قسم کی چیزیں انہوں نے خود جا کے بازار سے نہیں لی، کبھی بھی ایسا موقع نہیں آیا۔ لیکن اس موقع پر شاہ صاحب کے اس موقع پر وہ خود بازار جا کر انہوں نے یہ شاپنگ کی تھی تحائف کی، اور قبلہ شاہ صاحب کے در دولت پر جس وقت گئے تھے اور اس موقع پر شاہ صاحب کو وہ تحائف پیش بھی کیے تھے، اور اس حوالے سے وہ تعلق نبھایا تھا کہ وہاں سٹیج پر بھی شاہ صاحب کی طرف سے ہو کر بیٹھے تھے، دولہا والوں کی طرف سے نہیں بیٹھے۔ انہوں نے کہا نہیں میں شاہ صاحب کی طرف سے گیا ہوں، میں خاص موقع تھا جی، کیونکہ وہاں میرے پاس جو براتیں جو آئیں 3 بیٹیوں کی شادی تھی، تو ایک میرے بھائی جان کا بیٹا ہے، تو ایک میرے سالہ صاحب جو ہیں سید ضیاء الاسلام شاہ صاحب ان کا بیٹا تھا، ایک ہمارے جو مرشد ہیں ان کے پوتے تھے، ان کے ساتھ میری بڑی بیٹی کی شادی ہوئی ہے۔ تو اس حوالے سے کرما والا شریف، حضرت کیلیاں والا شریف، شرف پور شریف، مکان شریف، اچھا اس سب اور کئی مقامات سے دریا شریف، یہ سب بزرگ وہاں اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو حضرت پیر صاحب جو ہیں وہ اسٹیج سے الگ ایک جگہ بنائی ہوئی تھی، اس کرسی پر تشریف فرماتے، تو مجھے بڑا خیال آتا بار بار، میں 3 دفعہ گیا آپ کے پاس کہ حضرت آپ اسٹیج پر بڑی کرسی پر بیٹھے، تو مجھے فرمانے لگے کہ دیکھو ہم ہیں بیٹی والے اور وہاں بیٹھے ہیں سب بیٹوں والے، وہ براتیں آئی ہوئی ہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، تو آج میں جو بیٹھا ہوں یہ بھی اس لیے کہ تم مشکل میں نہ پڑو، ورنہ میں جب آیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ مہمانوں کو کھانا بھی کھلاؤں ساتھ جا کے، یعنی تمہاری طرف سے کہ ہم میزبان ہیں۔ وہ اس انداز میں معاشرت ان کی اس انداز کی تھی، اور اس طرح کا بندہ جو ہے اتنی باریکی تک معاملات کو سمجھے۔ اور وہ ایک دوست نے شیرازی صاحب نے پوچھا تھا کہ کس بات کا رشتہ تھا، تو میں یہ لفظوں میں اگر بیان کروں تو ایک ہی لفظ، درد، بس واللہ اور کوئی رشتہ میں نہیں سمجھ آتی کہ وہ مشفق کیوں تھے، اس وجہ سے کہ شاید جس درد کا ذوق کا اللہ نے ان کو سمندر بنایا تھا اس کا کوئی معمولی سا قطرہ کہیں ہمارے اندر بھی محسوس کیا آپ نے، معمولی قطرہ، وہ تو ایک بڑی جہان تھا ان کے پاس اس دولت کا۔ تو یہ تو اتنی بڑی دولت ہے درد کی کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی شیخ کامل سے پوچھا گیا کہ انہوں نے مرید سے خوش ہو کر کہا کہ کیا تمہیں ولی بناؤں، انہوں نے کہا حضرت درد دل دیجیے، فرمایا اس کی تو تلاش میں بھی ابھی پھرتا ہوں، ولی بننا چاہو تو بنا دیتا ہوں۔ تو شیرازی بھائی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جو رشتہ ان سے سمجھتا ہوں درد دل کا رشتہ ہے، اور وہی تعلق تھا جو ہوتا ہے ایک درد آشنا کو ایک درد آشنا سے۔ ہمارے ساتھ جمیل صاحب آخری کالر ہے ہمارے پروگرام کے، جمیل احمد ہے ہڈرسفیلڈ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال ہے؟ جی اللہ کا کرم، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر احسان۔ آپ امہ چینل کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ اور شاہ صاحب اور جامی صاحب کو سلام۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا پروگرام بہت اچھا جا رہا ہے، بہت شکریہ۔ جی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، جناب کسے کہنا کہ دعا کرنا، انشاءاللہ ضرور دعا ہوگی انشاءاللہ بھائی، بہت شکریہ بہت شکریہ۔ جی کر صاحب میں قبلہ پیر صاحب کی بات سے وہ مجھے یاد ہے کہ لجپالی کی بات جب وہ پیر صاحب نے بتا رہے ہیں کہ فرمایا کہ بھائی میرے دوستوں کے ساتھ اگر اپنے اتنا تعلق نہ رکھ سکتے تو کب اتنا رکھنا جتنا تمہارا اپنوں کے ساتھ ہوگا۔ تو دیکھیں ان کے لجپالی کی بات،
ہم خاندانی ہی مطلب ہے کہ خاندانوں سے ہی دادے پردادے پشتوں سے چلے آ رہے ہیں گولڈا شریف سے نسبت کہ بولا میرے پر نانا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے گھوڑے کی وہ واق جو ہے نا وہ پکڑ کے چلتے رہے ہیں آپ کے ساتھ 13 سال کا عرصہ آپ کی رفاقت میں رہا. تو میں نے پیر صاحب سے میرے قبلہ والد صاحب 203 میں فوت ہوئے. تو میں گزارش کی میں نے کہا آپ تشریف لائیں گے دعا کے لیے. پہلے میں نے جنازے کے لیے کہا لیکن وہ بہت میں لیٹ ہو چکا تھا, میں یہاں سے پہنچ نہیں سکا تھا. بر مختصر یہ کہ وہ لجپالی کی بات آ گئی تو وہ اتنے ضروری پروگرام پہ جا رہے تھے, قاری نجم المصطفیٰ صاحب ان کے ساتھ تھے تو انہوں نے جانا تھا لیکن انہوں نے فرمایا کہ نہیں, انہوں نے وہ لجپالی کی وہ بات پھر انہوں نے مجھے بتایا. انہوں نے فرمایا کہ وہ تم ایک باری دسی سی نہ گال کہ بھئی تیرے تو دسنا ہونے بھائی تیرے پڑھنانوں ری جڑے وہ اعلیٰ حضرت نے کوڑی نہیں واگ پکڑ کے ٹرنے ہونے تو میں اس وجہ تو جڑا نا وہ دعا پروگرام میں لیٹ کر چھوڑیا پر میں اتنے ضرور آ سکوں پھر دعا فرما کے تیسرے کی آپ اتنے لجپالی فرما دے. جی حضرت تو تیسری بات جو مجھ سے اس رات فرمائی تھی کہ میری کتابوں کی اشاعت کے سلسلے میں کوتاہی نہ کرنا. میری ساری زندگی کی جمع پونجی یہی ہے, جو پراپرٹی تم تک پہنچے گی وہ میری نہیں ہے. اس کو یہ جو ہے جمع پونجی میں اس کو بارگاہ رب العزت میں پیش کر سکتا ہوں کہ جو کچھ میں نے تیرے نبی کے دین کی خدمت کی ہے وہ اس شکل میں ہے, اس کی حفاظت کرنا. تو یہ رات مجھ سے باتیں کی اور صبح تقریباً یہی جس وقت ظہر کا جمعہ کا وقت آیا 1:17 پہ آپ کا وصال ہے. اور اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ میرا پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے, وہ کیا کر رہا ہے. تو جو خادم تھے پاس مبشر اس سے پوچھا تو وہ اس نے کہا کہ جی وہ ابھی کمرے میں ہی ہیں تیار ہو رہے ہیں. تو اچھا چلو ٹھیک ہے, اسے کہو. کیا کہو؟ یہ کچھ نہیں, بس اسے کہو. وہ بس اسی تیاری میں تھے اور وضو کیا, باوضو ہو کے جس وقت کمرے میں آ کر اپنی اس کرسی پہ بیٹھے تو اسی وقت اچانک وہ ایک مائنر قسم کا چونکہ شوگر کے مریض تھے نا تو وہ ایک وہ ہارٹ اٹیک ہوا اور اسی میں وہ اصل اس وقت بے ہوشگی کا جو وہ اس وقت وہ ہوا اٹیک, اس کے بعد پھر آپ کو ہوش نہیں آ سکا. اس وقت پھر ہم انہیں لے کے جو قریب ہاسپٹل تھا اس میں گئے لیکن وہ رستے میں ہی واصل باللہ ہو گئے. بہت سی باتیں سنی ہے کہ اپنی امامہ شریف کا 7واں جو راؤنڈ ہے وہ پہنتے ہوئے وہ امامہ وہ جو وہ امامے والی بات ہے وہ اور ہے. اچھا آپ ویسے نارملی آپ جس طرح میں نے یہ امامہ باندھا ہے نا اس طرح بغیر کلے کے وہ آپ بنتے تھے, لیکن ایک کلے پہ امامہ باندھ کے آپ نے تیار رکھا تھا. وہ تقریباً 1 مہینہ پہلے خاص طور پر وہ تیار کر کے ڈبے میں پیک کروا کے رکھوا دیا تھا اور مبشر کو کہا تھا کہ یہ ضرورت پڑھنے پر اسے استعمال کرنا. تو اس وقت وہ چونکہ ذہن میں نہیں آ رہی تھی نا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, تو جس وقت آپ کا وصال ہو گیا نا تو میرے امِ مکرم حضرت سید غلام جلال الدین شاہ صاحب نے کہا کہ بھائی جان کی پگڑی کہاں ہے. تو اس وقت چونکہ وہ پگڑی تو باندھتے تھے نا اس طرح, تو اب اس وقت تو اس طرح باندھ کے ان کے سر پہ رکھنا ذرا مسئلہ تھا. تو اس وقت اچانک پھر وہ مبشر نے کہا کہ جناب وہ تو 1 مہینہ پہلے ہی باندھ کے وہ ڈبے میں رکھ چکے تھے. وہ پھر پگڑی منگوا کر میرے امِ مکرم نے سید غلام جلال الدین شاہ صاحب نے میرے والد صاحب کے وہ سر مبارک پہ رکھی. وہ امامہ وہ حضرت جب گھر کا بڑا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر جو اس کا نیکسٹ ان لینیج ہوتا ہے, جو بڑا بیٹا ہوتا ہے, اس کے کاندھوں پر بہت زیادہ بوجھ ہوتا ہے. ایک میں گھر کی بات کر رہا ہوں, ایک نارمل گھر کی, تو وہ اتنی جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بوجھ جو ہے وہ ہوتا ہے. لیکن آپ تو ایک آستانے کا بوجھ, وہ تو بہت بڑا ہے نا, کیونکہ گولڈا شریف ہے, کوئی ایسا تو نہیں ہے کوئی چھوٹا موٹا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کیونکہ ماشاءاللہ نوجوان بھی ہیں اور جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ یقیناً شاہ صاحب کو پیر صاحب کو پتہ تھا کہ یہ بیٹا جو ہے میرا آگے جو ہے وہ کام چلائے گا, تو وہ ولی کی نظر جو ہے وہ بھی بہت دور دیکھتی ہے. تو یہ اب جو آستانہ یہ سلسلہ جو ہے یہ یقیناً بہت ایک کٹھن سفر بھی ہے, تو آپ کس طرح اس کو ہینڈل کرتے ہیں؟ اور میں صرف اتنی بات کہنا چاہوں گا کہ پہلے جس وقت میرے والد گرامی باقاعدہ حیات تھے اس وقت میں مجلس میں بھی ان کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھتا تھا. اب صرف فرق یہ پڑا, اب چونکہ جس جگہ وہ گئے ہیں صرف درمیان میں ایک حجاب ہے, صرف ایک حجاب ہے,
برزخ کا. اب میں محسوس کرتا ہوں وہ پہلے میں ان کے پیچھے ہوتا تھا, اب وہ میرے پیچھے جی, اور ان کی مہربانیاں, ان کا دست تصرف میرے کندھے پہ ہے. میں اب بھی اپنے والد صاحب کے وصال کے بعد کافی مشکلات سے گزرا ہوں, کافی مشکل مرحلوں سے گزرا ہوں, لیکن مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا, جو بھی مشکل پڑتی تھی مجھے اس طرح محسوس ہوتا تھا کہ میرے دائیں کندھے پر میرے والد گرامی کا ہاتھ ہے. اور الحمدللہ انہی کی دعاؤں کے سہارے میرا کام کیا ہے, یہ انہی کا کام ہے جو چل رہا ہے, انہی کا کام ہے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. ناظرین, آپ نے ماشاءاللہ ہماری یہ محفل دیکھی, سنی, اور ماشاءاللہ بہت زیادہ گفتگو جو ہے علمی گفتگو ہوئی, اور ماشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ نے جس انداز سے, میں کہوں گا کہ اپنے بھائی, اپنے دوست کے متعلق جو ہے وہ آپ کو بتایا, تو اور جس محبت کا مظاہرہ کیا, میں سمجھتا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب آپ نے بھی, وہ حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جب آپ کے والدین یا والد صاحب اس دنیا سے چلے جائیں تو ان کے دوست جو ہیں, جو والد صاحب کے جو دوست ہیں, وہ بھی اس طرح ہی ہیں کہ جس طرح آپ کے وہ والد ہیں, اور ان کا خیال رکھنا, اور ان کا اسی طرح ان کے ساتھ شفقت کرنا, وہ بات شاہ صاحب نے پہلے کی. اور آج آپ نے, میں سمجھتا ہوں کہ پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کو یہاں اس پلیٹ فارم میں اور اس پروگرام کے اندر دعوت دے کر, میں سمجھتا ہوں کہ وہ حق جو ہے وہ ادا کیا, اور اس میں مجھے نظر آیا کہ آپ جو ہے انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کی نگاہ رحمت کا صدقہ جو انشاءاللہ آپ جب بھی ان کی طرف کسی مدد کی ضرورت, رہنمائی کی ضرورت, بڑے ہیں, بزرگ ہیں, تو جب بھی ضرورت پڑے گی انشاءاللہ العزیز یہ بھی اپنا حق جو ہے وہ اسی طرح ادا کریں گے, اور کر رہے ہیں, یقین ہے. تو میں ناظرین آخر میں انشاءاللہ ہمارے قاری صاحب قبلہ صلاۃ والسلام اور سب احباب جو ہیں وہ انشاءاللہ پیش فرمائیں گے, اور اس کے بعد دعا بھی انشاءاللہ ہوگی, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ دعا جو ہے وہ پہلے کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ صلاۃ والسلام, اور صلاۃ والسلام کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہو جائے گا. صلاۃ والسلام ہو جائے کافی. جی, تو دعا ہی ہے. اور حضرت شاہ صاحب قبلہ فائنل میسج میں چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ دیں پیر صاحب کے حوالے سے, گولہ شریف کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناظرین, سامعین, آپ کے سامنے آخر میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ گولڑا شریف ہمارے پاس ایک بہت بڑا دینی ورثہ ہے اور روحانی خزانہ ہے, اور اعلیٰ حضرت پیر سید میر علی شاہ صاحب مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور آپ کے بعد حضرت شاہ نصیر الدین صاحب نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہماری عقیدت کا, محبت کا مرکز ہیں, اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اس آستان فیض سے سب متعلقین کے تعلق کو مضبوط رکھے استقامت کے ساتھ, اور وہاں سے نور کی بارشیں ہوتی رہیں, اور عقیدت مند اپنی جھولیاں بھرتے رہیں, اور اپنے سینے نسبت کے نور سے منور کرتے رہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ اس آستان فیض کو اور تا قیامت اسی طرح قائم و دائم رکھے, اور اس کی برکتوں میں اور اضافہ فرمائے. بہت شکریہ, جزاکم اللہ. ناظرین, میں پیر صاحب کا, پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, وہ تشریف لائے, جزاکم اللہ خیر. اور پیر صاحب قبلہ کا بھی, میں پیر نظام الدین جیلانی قادری صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ بھی الحمدللہ تشریف لائے, اور امہ چینل کو یہ سعادت بخشی کہ یہاں اس پلیٹ فارم کو آج مزید رونق, اور آج امہ چینل کے ناظرین نے دیکھا اور پوری دنیا نے دیکھا. آج میں سمجھتا ہوں کہ علماء اور ہمارے جو ناظرین کامن لوگ ہیں انہوں نے بھی, اور ماشاءاللہ سب نے, بچے نے, بڑے نے, سب نے یہ پروگرام دیکھا اور یقیناً پسند فرمایا. اور امہ چینل یہی چاہتا ہے کہ سب آستانے جو ہیں وہ مل جل کر کام کریں, اور یہ دین اور ان بزرگوں کی ہمارے دین کو بہت سخت ضرورت ہے, اور ان کی جو عظمت اور ان کی جو شان جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو عزتیں نوازی ہیں, ان عزتوں سے نوازا ہے اللہ تعالیٰ, اور اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ان کی اللہ تعالیٰ لمبی عمر کرے, اور
یہ بہاریں جو ہیں وہ لگی رہیں، اور یقیناً یہ آج بھی خانقاہیں جو ہیں ہماری رہنمائی کا پہلا جو درس ہے یہ یہیں سے ملتا ہے اور یہیں سے ہی ملے گا. اور اہل سنت والجماعت کو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس پروگرام کے بعد یہ ایک زیادہ پختگی ہو گئی ہے کہ الحمدللہ ہماری اہل سنت کے جو علماء ہیں الحمدللہ آج بھی جو ہے وہ کسی بھی ڈسٹورشن کو اور کسی بھی ایسے جو بد فرقے ہیں اور اس طرح کے جو ڈسٹورشن کر رہے ہیں دین کے اندر ان کے سامنے کھڑے ہوں گے. اور جیسے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور جیسے پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ڈٹ کے مقابلہ کیا تو انشاءاللہ آج بھی ہمارے علماء جو ہیں وہ یہاں موجود ہیں. اور ابھی میں قاری جاوید اختر صاحب اور ہم سب انشاءاللہ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کریں گے اور اسی کے ساتھ ہی ہمارا پروگرام جو ہے اختتام پذیر ہو. آپ نے بھائی شہزاد احمد قادری کو آپ نے اجازت دینی ہے. انشاءاللہ دعا جو ہے دونوں آستانوں سے آپ کو ملتی رہتی ہے اور انشاءاللہ آج بھی انشاءاللہ دعا ہوگی، لیکن پروگرام جو ہے اس کا ٹائم اجازت نہیں دیتا، صرف اتنا اجازت دیتا ہے کہ ہم صلاۃ و سلام جو ہے وہ پیش کریں. تو کھڑے ہوتے ہیں اور صلاۃ و سلام جو ہے وہ پیش کرتے ہیں. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. گردشیں تھم گئی، محفلیں جم گئی، گردشیں تھم گئی، محفلیں جم گئیں. کملی والے کی نسبت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. اور کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر کیجئے بند آنکھیں نصیر اور پھر بھیجئے ان کی صورت پہ لاکھوں سلام.